بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں نے گزارش کی تھی کہ مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کی تعریف، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، اور نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ تقلید کے دلائل پہ بات چل رہی تھی، تو گزشتہ کل اور اس سے پیوستہ پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں قرآنی دلائل پیش کیے تھے، اور آج آپ کی خدمت میں احادیث پیش کرتے ہیں جن سے تقلید کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری، باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطأ۔ یہ تو دورہ حدیث کے طلباء سمجھتے ہیں، بابن پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور بابو پڑھنا بھی ٹھیک ہے، دونوں ترکیبیں اس میں چلتی ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ کہ جب حاکم کوئی فیصلہ کرے اور فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور اجتہاد بھی اس کا درست ہو، اس پر اللہ رب العزت اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر حاکم فیصلہ کرے اور فیصلہ اجتہاد کے ساتھ کرے اور اجتہاد کرنے میں اس سے خطا ہو جائے تو اللہ اس کو 1 اجر عطا فرماتے ہیں۔ پہلے اس حدیث میں 2-3 باتیں سمجھ لیں تاکہ بات ذرا کھل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حکم الحاکم، جب حاکم فیصلہ کرے، آگے فرمایا فاجتہد، حاکم فیصلہ کرے اور فیصلہ بھی اپنے اجتہاد سے کرے، تو یہاں اس حاکم کی بات ہے جو بات شریعت کے مطابق کرے، اس کی بات نہیں ہے جو شریعت کے خلاف کرے۔ معلوم ہوا کہ اجتہاد سے مراد وہ اجتہاد ہے جو مسائل شریعت کے لیے ہو، وہ اجتہاد مراد نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ دوسری بات، یہاں حاکم کا وہ فیصلہ مراد ہے جو فیصلہ شرعی ہو، اور شرعی فیصلہ اسے مسئلہ شریعہ کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس سے مراد صرف وہ حاکم نہیں جو حکومت کرتا ہے، بلکہ حاکم سے مراد ہے فیصلہ کرنے والا، خواہ وہ حاکم وقت ہو خواہ وہ عالم وقت ہو۔ اس میں فقیہ وقت بھی شامل ہے اور حاکم وقت بھی شامل ہے۔ تیسری بات سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وضاحت فرمائی کہ اگر اجتہاد ٹھیک ہو تو 2 اجر، اور اگر اجتہاد میں خطا ہو تو 1 اجر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اجتہاد ٹھیک ہو تو 2 اجر اور اجتہاد خطا ہو جائے تو اس میں 1 اجر؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اگر ایسا انسان فیصلہ کرے اور ایسا انسان اجتہاد کرے جس کو اجتہاد کا حق ہو، جس کو اجتہاد کا حق نہ ہو اور اہل اجتہاد نہ ہو، وہ اس حدیث کا قطعاً اس کا مصداق نہیں۔ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو اہل رائے ہو اور اہل اجتہاد ہو، وہ اگر اجتہاد کرے تو اجتہاد درست ہو جائے تو 2 اجر اور خطا ہو جائے تو 1 اجر۔ اس کا مطلب ذرا سمجھ لیں۔ اگر ایک شخص ایسا ہو کہ جو کسی جسم کے مرض کے معاملے میں اسپیشلسٹ ہو، وہ سرجن ہو، آئی اسپیشلسٹ ہو، چائلڈ اسپیشلسٹ ہو، ہارٹ اسپیشلسٹ ہو، ایسا ڈاکٹر کہ جو اسپیشلسٹ ہو، اگر وہ کسی مریض کا علاج کرے، مریض کا آپریشن کرے، اور آپریشن انتہائی اہم ہو اور کیس ایسا آ جائے جو پہلے کسی کے سامنے ایسا کیس نہ آیا ہو، اور اس کا بظاہر کتب طب میں پہلے سے علاج درج بھی نہ ہو، لیکن یہ چونکہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے، اس نے اپنی تحقیق کے مطابق اس نئے آنے والے مرض کا بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ علاج کیا، اور علاج اس نے بڑی محنت سے کیا،
اس کا نتیجہ یہ نکلا اس کے علاج کی وجہ سے مریض کو شفا مل گئی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ اس ڈاکٹر کی ایک ماہانہ تنخواہ ہے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے، اس کی ماہانہ تنخواہ ہے اپنے پیشے کی وجہ سے، روزانہ مریضوں کو چیک کرتا ہے، مریضوں کو علاج کرتا ہے، مریضوں کو دوا دیتا ہے، مریضوں کی تشخیص کرتا ہے، یہ روزانہ کا معمول ہے، اس پر حکومت وقت اس کو تنخواہ دیتی ہے۔ اور اگر اس ڈاکٹر نے اس نئے مرض کا علاج کیا جس کا علاج پہلے کتب میں بظاہر لکھا ہوا نہیں تھا، اور اس نے اپنی تحقیق اپنے اجتہاد سے اصول طب کی روشنی میں اس مرض کا علاج کیا، جدید تحقیق کی، اس کے لیے دوا تجویز کی، اللہ نے شفا دے دی۔ اب حکومت وقت اس کو معمول کی تنخواہ بھی دے گی جو ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہے، اور مزید اعزاز اکرام بھی کرے گی کہ اس نے ایسے مرض کا علاج کیا کہ جس مرض کا علاج پہلی کتب میں لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ یہ معنی ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے اگر علاج کیا اور علاج میں کامیاب ہو گیا تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ اجر سے مراد ہے مزدوری، اجر سے مراد ہے تنخواہ، اجر سے مراد ہے اس کے کام کے بدلے میں کچھ خدمت، دوہری خدمت دی جائے گی۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس نے پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دی ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے اس نے نئے آنے والے مرض کا کتب گزشتہ میں جو علاج موجود نہیں تھا لیکن اصول طب کی روشنی میں اس کا علاج دریافت کر لیا ہے، حکومت خوش ہو کے اس کو اعزازی ڈگری بھی دے دیتی ہے، اس کی تنخواہ میں اضافہ بھی کر دیتی ہے، اور وقتی طور پہ اس کو انعام بھی دیتی ہے، اور حکومت ترقی بھی کر دیتی ہے۔ یہ ہے اس کا معنی کہ اس کو 2 اجر ملیں گے، دوہری مزدوری ملے گی۔ اسی طرح جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور ایک ایسے مسئلے میں اجتہاد کیا کہ جو مسئلہ نصوص ظاہرہ میں موجود نہیں تھا، قرآن کریم کی آیت میں بھی نہیں تھا، بظاہر احادیث میں بھی نہیں تھا، لیکن اصول شریعت کی روشنی میں مجتہد نے جب نئے مسئلے پر محنت کر کے اس کا حل نکال دیا، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اجر اس بات کا کہ اس نے اجتہاد کیا ہے، اور ایک اجر اس بات کا اس کے اجتہاد کی وجہ سے مسئلہ بھی ٹھیک نکل آیا ہے، تو اس کو 2 اجر ملے گا۔ اس کی ایک مثال اور سمجھیں، آپ کے ہاں زمین میں پانی نہایت گہرا ہے اور بڑی مشقت سے پانی نکالنا پڑتا ہے۔ اب اگر آپ کسی پانی نکالنے والے انجینئر کو لائیں، وہ پہلے اپنے آلات کے ذریعے چیک کر کے بتایا کہ یہاں زمین کے نیچے پانی موجود ہے لیکن ہے بہت گہرا، پھر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ محنت شروع کرے اور 500 یا 1000 فٹ نیچے جا کر پانی نکالے، گدلے پانی پر محنت کر کے مزید اس کو صاف کرے، اپنے آلات کو استعمال کر کے اچھا پانی آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ عام پانی نکالنے والے کو اگر آپ 2000 دیتے ہیں تو آپ کا دل کرے گا میں اس کو 2000 اور دے دوں، یار اس نے بڑی محنت کی ہے، اللہ اس کو خوش رکھے، بڑی مشقت کے اس نے کام کیا۔ اگر اس کو حکومت کا آدمی ہو اور معمول کی تنخواہ اس کو بورنگ کر کے پیسہ نکالنے کی حکومت دے بھی دینا، آپ کا اپنا دل کرے گا کچھ ہم بھی اس کو دیں کہ اس بندے نے محنت بڑی کی ہے۔ ایک اس کو محنت کا اجر ملے گا اور ایک اس محنت کی وجہ سے کامیاب ہونے کا اس کو اجر ملے گا۔ بالکل اسی طرح ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو اپنی محنت کا اجر ملے گا اور ایک اس محنت میں کامیاب ہونے کا مزید اعزاز اکرام اور ترقی کی صورت میں اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جس کے سامنے نیا مرض آیا، اس نے محنت بھی کی ہے، راتوں کو جاگا بھی ہے، کتب طب کا مطالعہ بھی کیا ہے، اپنی ٹیم کے ساتھ مریض کے ساتھ اس نے آخر دم تک محنت بھی کی ہے، لیکن یہ بیچارہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کے آپریشن کے نتیجے میں مریض پر موت آ گئی اور مریض وفات پا گیا۔ اب اس ڈاکٹر کے خلاف FIR بھی نہیں ہوگی، حکومت اس کو گرفتار بھی نہیں کرے گی اور حکومت کچھ بھی نہیں کرے گی، بلکہ معمول کی ماہانہ تنخواہ بھی حکومت اس کو ضرور دے گی۔ بھئی اس ڈاکٹر کے ہاتھوں بندہ فوت ہو گیا ہے، حکومت پھر بھی تنخواہ کیوں دیتی ہے؟ کیوں؟ یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، اس نے علاج بالکل ٹھیک کیا ہے، اس نے محنت بالکل کی ہے، لیکن اس مرض کا علاج، جدید مرض کا کتب سابقہ میں علاج لکھا ہوا نہیں تھا، اصولوں کی روشنی محنت کی ہے، لیکن اس میں جو کہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو وہ کامیاب ہونے پر جو ڈاکٹر کا اعزاز ہوتا تھا یہ اس اعزاز سے محروم ہو گیا، لیکن معمول کی ماہانہ تنخواہ اس کو اب بھی ملے گی۔
اگر آپ نے بورنگ کے لیے کوئی انجینئر بنا لیا، وہ بیچارہ 5-7 دن تک مشقت کرتا رہا، اور نیچے اوپر زمین عام مٹی ہے، نیچے پتھریلی زمین ہے، اس نے بڑی کوشش کری لیکن بورنگ نہ ہو سکی۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے زور پورا لگا دیا لیکن میرے آلات نیچے نہیں جا رہے اور پانی نکل نہیں رہا۔ یہاں 500 فٹ پہ پانی آ جانا چاہیے تھا، میں 700 فٹ پر چلا گیا ہوں لیکن پانی نہیں نکل رہا۔ میں نے پتھروں کو توڑا ہے، محنت کی ہے، اب اس محنت کی آپ اس کو مزدوری تو دیں گے، لیکن وہ جو اس کی محنت کے بعد پانی نکلنے پر خوشی ہونی تھی نا، وہ خوشی آپ کو نہیں مل رہی، اور اس خوشی کے نتیجے میں جو آپ نے انجینئر کا اعزاز کرنا تھا، وہ اعزاز آپ انجینئر کا نہیں کریں گے۔ آپ کے دل میں ترحم بھی ہوگا، شفقت بھی ہوگی، اس کے بارے میں خدا ترسی بھی ہوگی، آپ اس سے محبت بھی کریں گے، اور آپ سب کہیں گے اس بیچارے نے جو محنت کر سکتا تھا کی ہے، باقی ہمارا مقدر یہاں سے پانی نہیں نکلا، لیکن جو پانی نکلنے کا اعزاز تھا وہ اس انجینئر کو نہیں مل سکتا۔ بالکل اسی طرح جب مجتہد ایک مسئلے پر اجتہاد کرے اور مسئلہ نیا پیش آ جائے، اس کا حل قرآن کریم اور احادیث کے ظاہر میں موجود نہ ہو، مجتہد محنت کر کے اس مسئلے کو نکالتا ہے۔ اب وہ مسئلہ واقعتاً ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، اس کا فیصلہ مجتہد نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کریں گے نا کہ اجتہاد ٹھیک ہے، اجتہاد غلط ہے۔ اب اگر اس نے ایسا مسئلہ محنت سے نکالا کہ جو مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ اس کو خوش ہو کر 2 اجر دے دیں گے، ایک اجر اجتہاد کرنے کا اور ایک اجر صحیح مسئلہ نکال کے امت کو دینے کا۔ لیکن اگر اس نے اجتہاد میں کمی نہیں کی اور محنت مشقت برداشت کی ہے، جو مسئلہ اس نے نکالا وہ مسئلہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہ اس مسئلے کو ٹھیک سمجھ کے بیچارہ محنت کر رہا ہے، تو اجتہاد کرنے کا خدا اس کو اجر دیں گے، لیکن چونکہ مسئلہ ٹھیک نہیں نکلا، وہ ٹھیک نکلنے پر جو اجر ملنا تھا اس اجر سے مجتہد محروم ہو جائے گا۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد ٹھیک ہو تو اللہ 2 اجر دیتے ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ 1 اجر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مجتہد کسی حالت میں بھی اجر سے خالی نہیں، اگر مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو بھی اجر، اور اگر مسئلے میں خطا ہو جائے تو بھی اجر۔ فرق یہ کہ مسئلہ ٹھیک ہو تو 2 اجر ملتے ہیں، اور مسئلہ اگر غلط ہو جائے تو پھر 1 اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، اب بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت ساری الجھنیں دور ہوں گی، اور بہت سارے شبہات کا جواب آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ مثلا ایک شبہ آپ ذہن میں سمجھیں جس کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ نمبر 1، بہت سارے لوگ آپ کو اعتراض کرتے ملیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فلاں مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، فلاں مسئلہ آیت کے خلاف ہے، اعتراض کرتے ملیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے خلاف نہیں، یہ الگ بات ہے کہ مسئلہ ظاہر نص کے مطابق ہے یا ظاہر نص کے مطابق نہیں۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے فقہ حنفی کا مسئلہ غلط ہے، اس میں امام حنیفہ سے خطا ہو گئی ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں خطا کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسئلہ ٹھیک نہ ہو، خطا کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسئلہ ٹھیک نہ ہو۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ٹھیک ہے تو بھی قابل اعتراض نہیں ہے، اور اگر ان سے خطا ہو گئی تو بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر مسئلہ ٹھیک نکل آیا تو ڈبل جنت ہے، اور اگر غلطی ہوگی تو سنگل جنت ہے۔ تو جنتی پر اعتراض تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ جنت میں کیوں گیا ہے، اعتراض اس پہ نہیں جو جنت میں جائے، اعتراض اس پہ جو جہنم میں جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا تو ڈبل جنت اجران، اور اگر خطا ہوگی تو سنگل جنت اجر ہے۔ تو امام صاحب تو کسی حال میں بھی اجر سے خالی نہیں، اس لیے امام صاحب کے مسئلے پر اعتراض کرنا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے، اس کے علاوہ اس کو علم کا نام نہیں دے سکتے۔ ایک ہوتا ہے امام صاحب کے مسئلے سے دلیل سے اختلاف کرنا، یہ الگ بات ہے، اور ایک ہے جس مسئلے کو خطا سمجھیں اس پہ تنقید اور رد کرنا، یہ بات الگ ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ میں دفعہ دخل مقدر کر رہا ہوں، ایک سوال کا جواب پیش کر رہا ہوں، اب چلے میں سوال بھی کھول دیتا ہوں تاکہ دخل مقدر ہی نہ ہو بلکہ دخل ظاہر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ سوال مخفی ہو اور آپ کو سمجھ نہ سوال ہے کون تھا۔ کوئی بندہ آپ کو یہ بات کہہ دے کہ پھر حضرت امام مالک نے امام شافعی سے امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے،
امام شافعی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، فلاں امام سے کی ہے، تو یہ سارے امام جاہل تھے۔ اب آپ نے پھر پاس جانا ہے، پھر آپ نے آنا ہے، بھائی جاؤ جا کے سوال کا جواب بھی لیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ تو مسئلہ آپ کے اوپر کھل گیا نا، پھر آپ کو ہر سوال کے لیے ہم سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوالات کے جوابات خود دو گے انشاءاللہ۔ مسئلہ کھل لے پھر آپ دیکھیں جواب کیسے دیتے ہیں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، میں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ سمجھے کہ امام صاحب کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں، اجتہادی مسئلہ، اور دلائل سے اس کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کر لے، یہ بات جدا ہے۔ جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ ہیں، اور ایک بندہ امام صاحب پر اعتراضات کرے، امام صاحب کو جاہل کہے، ان پہ تنقید کرے، انہیں برا بلا کہے کہ یہ مسئلہ امام صاحب کا خطا ہے، لہٰذا میں ان کو برا کہتا ہوں، میں اس بندے کو جاہل اور ضدی اور انادی کہہ رہا ہوں۔ دلیل سے اختلاف کرنا اور بات ہے، اور مجتہد کی خطا کو تنقید کر کے رد کرنا اور مردود کہنا اور بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر حال میں معجور ہیں، مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو بھی معجور اور اجرین کے ساتھ، اور اگر مسئلے میں خطا ہو جائے تو بھی معجور اجرن کے ساتھ ہے۔ اس سے آپ ذرا ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور فقہا کا مقام سمجھیں، اور میرے جملے پر غور کرنا، مقام سمجھنا۔ میں کہتا ہوں جس آدمی کی خطا پر بھی جنت ملتی ہو، اس کے صحت مسئلہ کا مقام کیا ہوگا؟ جس آدمی کی غلطیوں پر بھی جنت ملتی ہو، اس آدمی کے ٹھیک مسائل کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر رحمۃ ایک جملہ فرمایا، میں اس اپنے جملے کی تائید میں حضرت کا جملہ پیش کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا فریفتہ تھی اور زلیخا کی بات نہیں مانی، تو زلیخا نے کہا اگر اس نے میری بات نہ مانی میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، ایسے ہی ہے، رب السجن احب الی مما یدعون، اے اللہ جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں اس گناہ سے آپ کی جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ اب جملہ سمجھنا، حضرت حکیم صاحب میرے شیخ تھے، حضرت فرمانے لگے کہ جس محبوب کی جیل احب ہو اس محبوب کے گلستان کا عالم کیا ہوگا؟ جس محبوب کی جیل احب ہو اس محبوب کے گلستان اور گلشن کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی جیل بھی محبوب ترین لگے، بتا اس کا باغ کیسا لگتا ہوگا؟ تو وہ امام ابو حنیفہ جس کی خطاؤں پر بھی اجر ملتا ہو، بتائیں وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا؟ جس کی غلطیوں پر بھی شاباش ملتی ہو وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سمجھ لیں، پھر آدمی کو کبھی بھی اعتراض کا موقع نہیں ملتا۔ ایک بات اور سمجھے اس حدیث کی روشنی میں، عموماً ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حنفی کہتے ہیں کہ ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو اس آدمی پر جس نے امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کیا ہے۔ یہ بڑا معروف ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ حنفی کہتے ہیں اس آدمی پر ریت کے ذروں کے برابر خدا کی لعنت ہو علی من رد قول ابی حنیفہ، جس نے امام صاحب کا قول رد کیا۔ اب اگلا قضیہ کیا ملاتے ہیں؟ یہ دیکھو امام مالک نے رد کیا، امام شافعی نے کیا، امام احمد نے کیا، خود ان کے شاگردوں نے کیا، تو امام ابو حنیفہ کوئی نبی ہے کہ جس کا قول نہ مانے تو اس پر خدا کی لعنتیں ہوں؟ اب اگر آپ نے یہ حدیث سمجھی نا تو اس اعتراض کا جواب آپ کے دماغ میں آ گیا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کی قول کو رد کرنے پر خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے مسئلے سے دلائل سے اختلاف کر لے، یہ لعنت کا جملہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ جو مجتہد کی رائے کو تنقید کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے رد کر دے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ کیوں؟ اگر مجتہد کا مسئلہ ٹھیک تو اجران ہے، اور اگر مسئلے میں خطا ہوگی تو پھر اجر ہے۔ اب بتائیں اجر کو بندہ رد کرے یا اجران کو رد کرے، اس پر خدا کی لعنت نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدمی اجر کو رد کرے تو ملعون نہیں ہوگا؟ بھائی اگر اجران ہے تو ڈبل جنت، اور اجر ہے تو سنگل جنت، دوہرا اجر ہو تو بڑی جنت، اکارہ اجر ہو تو چھوٹی جنت، تو جنت کو رد کرنے والا لعنتی نہیں ہوتا، تو پھر بتاؤ دنیا میں لعنتی ہوتا کون ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام صاحب کے قول کو ضد اور اناد کی وجہ سے رد کرے وہ لانتی ہے، اور جو آدمی دلائل کی وجہ سے اختلاف کرے ہم اس کے بارے میں قطعاً ایسا جملہ استعمال نہیں کرتے۔ ایک بات اور سمجھیں اس حدیث کی روشنی میں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، نماز میں رکوع اور سجدے کی میں اٹھتے اور جاتے رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں، غیر مقلدین رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین بھی رفع الیدین کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین بھی رفع الیدین کے قائل ہیں۔ مکہ اور مکرمہ میں بھی عموماً رفع الیدین ہوتا ہے، حرمین والے قائل ہیں۔ اب عام بندے کو غیر مقلد ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے کہ اگر رفع الیدین کرنا غلط ہے تو بتاؤ مکہ والے غلط کرتے ہیں، اگر رفع الیدین کرنا غلط ہے تو بتاؤ مدینہ والے غلط کرتے ہیں۔ اگر غلط ہوتا تو اللہ کے گھر میں کبھی نہ ہوتا، اگر اللہ کے گھر میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسی دلیل ہوتی ہے کہ عوام پھنس جاتی ہے تو پھسل جاتی ہے، مولوی پھنس جاتا ہے، پھسلتا تو نہیں لیکن بہرحال پریشان ضرور ہو جاتا ہے۔ عوام پھنس جاتی ہے تو پھسل جاتی ہے، بھائی دلیل بڑی وزنی ہے، اور جو فن کا آدمی نہیں ہوتا وہ پھسلتا نہیں، البتہ پریشان ضرور ہوتا ہے کہ یار بات بڑی مضبوط اس نے کی ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے مسئلہ تعجب والا مسئلہ ہے، اگر مکہ اور مدینہ والے رفع الیدین کریں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور اگر غیر مقلدین کریں تو ہم کہتے ہیں غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر رفع الیدین ٹھیک ہے تو پھر غیر مقلدین کا بھی ٹھیک ہے، اور اگر غلط ہے تو پھر مکہ اور مدینہ والوں کا بھی غلط ہے۔ گناہ گناہ ہوتا ہے، نیکی نیکی ہوتی ہے۔ اگر گناہ مکہ میں ہو تو گناہ ہے، اور پاکستان میں ہو تو گناہ ہے، اور اگر مکہ میں ہو تو نیکی ہے، پاکستان میں ہو تو نیکی ہے۔ تو مکہ اور مدینہ والوں کا رفع الیدین ٹھیک ہے تو غیر مقلدین کا غلط کیسے ہے؟ اب آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی نا تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ جواب دینے کے لیے کبھی دلیل ہوتی ہے، کبھی جٹ جفا ہوتا ہے۔ جواب دینے کے لیے کبھی دلیل ہوتی ہے، کبھی جٹ جفا۔ دلیل کہتے ہیں اصول سے جواب دینا، جو میں سمجھانے لگا ہوں۔ دلیل کا مطلب اصول سے جواب دینا، اور جٹ جفا کا معنی ہے مخالف کو گرا دینا، خواہ جیسے بھی گرے، اصول کے مطابق ہو یا اصول کے مخالف ہو۔ دو پہلوان اگر میدان میں لڑنے کے لیے اترے اور ایک پہلوان دوسرے کو گرا دے تو ریفری فاتح ہونے کا اعلان تب کرتا ہے جب گرانے والے نے کشتی کے اصولوں سے گرایا ہو۔ اصول توڑ کے گرائے اسے فاتح قرار نہیں دیتا، اور جب ریفری موجود نہ ہو، اصولوں کی کشتی نہ ہو، دو جٹ آپس میں کشتی کرنا شروع کر دیں اور 10 جٹ دیکھنے والے کھڑے ہوں، تو پھر ایک جٹ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے دوسرے کو کس اصول سے گرانا ہے، وہ سمجھتا کہ میں نے گرانا ہے جو بھی پکڑنا پڑے، جہاں سے پکڑنا پڑے میں نے گرانا ہے اس کو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا میں نے اصول سے پکڑنا ہے کہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو چیز اس کی پکڑنی پڑی اور جیسے پکڑنی پڑی بس میں نے گرانا ہے اس کو۔ تو اسے جٹ جفا کہتے ہیں، اسے دلیل نہیں کہتے۔ اگر دیہات کے لڑکے یہ بات سمجھ آ جائیں گے، شاید کراچی والوں کو سمجھ نہ آئے، تو میں کراچی والوں کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر دو ٹیمیں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں اور ایک ٹیم فیلڈ کے اندر ہو اور ایک ٹیم اوپر ہو، اب اگر کوئی لڑکا بال کرائے اور بڑے زور سے اس نے بال کرائی اور وکٹ اڑا دی، ریفری کہے گا کہ بندہ آؤٹ نہیں ہوا، کیوں؟ یہ نو بال ہے، وجہ یہ وٹا بال تھی۔ یہ کیا تھی؟ وٹا۔ اگر یہ دیہات میں کرکٹ ہو تو آؤٹ ہے، کیوں؟ وکٹ سٹ نہیں دیتی، وکٹ پوٹ نہیں دیتی، سواد نہیں آیا۔ اب دیہات والے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زور سے اس نے گیند پھینکا ہے، او وکٹ اڑ کے گراؤنڈ تو باہر ٹوٹ گئی، لیکن کراچی والے کہنا نہیں بھائی یہ وٹا بال ہے، اس کے ساتھ بندہ آؤٹ نہیں ہوتا۔ تو دلیل اور ہوتی ہے، جٹ جفا اور ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے نا؟ میں اس پر ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ایک بندہ عمرہ کر کے آیا، یہ سکھر کا واقعہ ہے۔ اس نے واپس آ کر اپنے امام صاحب سے کہا
کہ صحیح ادھر ہم رفع الیدین نہیں کرتے، ادھر حرم میں گئے ادھر تو کرتے تھے۔ اب اس کو جواب نہیں آتا تھا، اس نے جٹ جب ہمارا اس نے کہا حرم میں کرتے ہیں، سکھر میں نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی کیا جواب دیا؟ حرم میں کرتے ہیں، سکھر میں نہیں کرتے، وہاں جاؤ تو کر لینا، یہاں ہو تو چھوڑ دینا، ادھر ہوتا ہے ادھر نہیں ہوتا۔ وہ سادہ آدمی تھا، چپ ہو گیا۔ تو اس نے دلیل نہیں دی، جٹ جبہ دی، لیکن بندے کو اس نے قائل تو کر لیا نا۔ تو بسا کا دلیل ہوتی ہے اور بسا کا جٹ جبہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی کو دلیل نہ ہے تو جٹ جبے سے قابو کر لے۔ ایک مناظرہ تھا عیسائی پادری اور عالم کا۔ عیسائی پادری دلائل دے رہا تھا کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عالم دلائل دے رہا تھا کہ اللہ پاک لم یلد ولم یولد اولاد سے پاک ہے۔ 1 گھنٹہ تک بحث گرما گرم چلتی رہی، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، دلائل دونوں طرف سے چل رہے تھے۔ مناظرہ ہوتا ہے، اس میں دلائل دینے والا جیسا بھی ہو، آخر مناظر ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی دلیل وہ دیتا ہی ہے۔ تو بحث چل رہی تھی، اس بحث چلتی رہی اور ایک جٹ کو جوش آ گیا۔ اس نے کہا مولانا صاحب سے مجھے موقع دیں، اس پادری سے میں بات کروں۔ مولانا صاحب نے فرمایا کھرانٹ پادری ہے، 1 گھنٹے سے میں لڑ رہا ہوں، یہ قابو نہیں آ رہا، چودھری صاحب آپ اس کو کیسے قابو کریں گے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے آپ اجازت دیں ذرا، میں اسے 2 بات کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا شرمندہ نہ کرنا، اس سے مجھے ہی بات کرنے دو۔ اور جٹ نے پھر کہا نہیں مجھے آپ ایک موقع دیں، میں بات کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کوئی نہیں حضرت، 1 گھنٹہ آپ نے بات کی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، ان پڑھ ہے، آپ اس کو بھی تھوڑا سا خوش ہونے دیں۔ وہ جٹ کھڑا ہوا، اس نے عیسائی پادری سے پوچھا بتاؤ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ تو ازل سے ہے، اربوں کھربوں سال، اس سے بھی بڑا اللہ تو اربوں سے ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت کا کیا کہنا، وہ تو کن کہے تو آسمان اڑ جائے، کن کہے تو زمین ختم ہو جائے، وہ کن فرمائے تو پوری دنیا برباد ہو جائے، بڑی طاقت ہے۔ اچھا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جٹ نے پوچھا یہ بتاؤ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی ازل سے ہے، اربوں کھربوں سال سے زیادہ۔ یہ بتاؤ اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کل کہہ کہ آسمان و زمین کو اڑا دے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 1۔ اس نے کہا جو 1 تھا وہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا عیسائی کہتا ہے اس کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دی ہے۔ اب یہ جٹ کہنے لگا، اس نے کہا چوڑیا پھر خدا منو من، توجہ رکھنا، اس نے کہا چوڑیا پھر خدا منو من، دیکھ وہ دی عمر کنی ہے اور طاقت کنی ہے، تو جمعہ 1 کے، میری 60 سال عمر ہے تو 10 جمع۔ سمجھ آ گئی؟ اس نے عیسائی سے کہا چوڑیا ایڈا بڑا خدا تے پتر 1، میری 60 سال عمر ہے تو 10 جمع پھرنا تے پھر منو خدا مان لے۔ پنجابی سمجھ آ گئی؟ اس جٹ نے کہا کہ اللہ کی اتنی عمر اتنی طاقت اور 1 بیٹا، میری 60 سال عمر اور کمزور آدمی ہوں اور میرے 10 بیٹے ہیں، تو پھر مجھے خدا مان لو جس نے تھوڑی عمر میں 10 بیٹے پیدا کر دیے۔ اچھا اگلی دلیل اس کی ذرا پوری سنیں نا جٹ جبا۔ اس نے کہا میرے 10 پتر نے، انہوں کو یہودی ہاتھ لائے میں ہاتھ کٹ دیا، اللہ دے 1 پتر وہ بھی یہودیاں کھو لیا۔ نہیں سمجھے؟ خدا دا 1 پتر ہے وہ بھی سوڑی چڑھ گیا، اللہ 1 بھی نہیں بچا سکیا، میرے 10 کو ہاتھ لا کے بکھائے تو پھر مینوں خدا مان لے، اے خدا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ خدا کا 1 بیٹا تھا اور وہ بھی یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، میرے 10 بیٹے کو یہودی ہاتھ لگا کر دکھائے میں ہاتھ نہ کاٹ دوں تو میں 10 کی حفاظت کر لیتا ہوں، وہ 1 کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ خدا کہتا ہے۔ اب اس کا عیسائی پادری کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ تو کبھی ہوتی ہے دلیل اور کبھی ہوتا ہے جٹ جفا۔ ہندوستان میں مناظرہ تھا اس مسلمانوں کا اور مرزائیوں کا، مناظرہ طے ہو گیا، مرزائی مناظر پہنچ گیا اور مسلمان مناظر نہیں پہنچا۔ نہ پہنچنے کی وجہ کہ انگریزوں نے ٹرین کو جان بوجھ کے لیٹ کر دیا۔ مرزائی مناظر پہلے سے پہنچا ہوا تھا، مسلمان مناظر جس ٹرین پر آنا تھا ٹرین لیٹ ہو گئی، اب اس کا تو قصور کوئی نہیں تھا۔ مرزائی مناظر کھپ ڈال رہا تھا، بلاؤ مسلمان مناظر کو، بلاؤ وہ کدھر ہے، کھپ ڈال رہا تھا۔ یہ جو مسلمان بڑے پریشان تھے،
ایک جٹ سٹیج پہ چلا گیا، اس نے کہا مناظرہ میں کروں گا۔ مسلمانوں نے کہا شرمندہ نہ کرنا، تیرا فن نہیں، چودھری تو انپڑھ بندہ ہے، اس نے کہا نہیں میں کروں گا۔ وہ سٹیج پہ چلا گیا، مرزائی نے کہا چلو یہ مناظرہ کر لے، میں نے تو مناظرہ ہی کرنا ہے۔ مرزائی نے کہا پہلے تو دلائل دے لے اپنے نبی پر، پھر میں دلائل دوں گا۔ یہ جو جٹ شروع ہوا تو اس نے پورے 10 منٹ تک مرزائی مناظر کو گالیاں نکالی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، دلہ، کنجر، خنزیر، جو گالیاں نکال سکتا تھا یہ پورے 10 منٹ گالیاں نکالتا رہا۔ 10 منٹ پورے ہو گئے تو بیٹھ گیا۔ اب مرزائی مناظر کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہوتے کہا یار یہ مناظر ہے کمینہ آدمی ہے، یہ مناظر ہے کہ خبیث آدمی ہے، یہ مناظر ہے یہ شریف آدمی ہے، دیکھو ایک دلیل نہیں دی، 10 منٹ تک گالیاں بکتا رہا۔ اس کو کوئی بندہ مناظر مانتا ہے؟ اس بندے کو کوئی گفتگو کرنے والا مانتا ہے؟ یہ گفتگو کا سلیقہ ہے؟ تو یہ مناظر ہے کمینہ ہے، یہ مناظر ہے خبیث آدمی ہے، اس کو کون مناظر مانتا ہے؟ وہ جٹ پھر کھڑا ہوا، لوگوں نے اس کو پھرایا، پھر کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا بیٹھ جا، تو نے ہمیں بہت شرمندہ کیا۔ اس نے کہا نہیں میں اس کا جواب دوں گا۔ لوگوں نے کہا بیٹھ جا، اس نے کہا اس نے میری دلیل کو توڑا ہے تو میں نے جواب تو دینا ہے۔ اب یہ پھر جٹ کھڑا ہوا، لوگوں نے بہت روکا لیکن رکا نہیں۔ اب یہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اب جٹ چھپا سننا، یہ کہنے لگا 10 منٹ بندہ گالیاں دے تو مناظر نہیں خبیث ہے، 10 منٹ گالیاں دے مناظر نہیں کمینہ ہے، 10 منٹ گالیاں دے اس کو کوئی بندہ مناظر نہیں منتا، اور جو 60 سال گالیاں دے وہ نبی نہیں کمینہ ہے، وہ نبی نہیں وہ خبیث ہے۔ اگر 10 منٹ کی گالیاں دینے والا مناظر نہیں ہو سکتا تو 60 سال مسلمانوں کو گالیاں دینے والا نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اب کھڑا، اب جواب دے۔ اب اس کا اس کے بعد جواب موجود نہیں تھا۔ تو کبھی دلیل ہوتی ہے اور کبھی جٹ جپا ہوتا ہے۔ یہاں اکاڑا کے ساتھ ایک تحصیل ہے، تحصیل دیپال پور، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے حاکم سدار کے، وہاں کے ایک بزرگ تھے نیاز وٹو، فوت ہو گئے ہیں، بوڑھے تھے، ان پڑھ تھے، نہ اردو بولتے تھے نہ اردو لکھتے تھے۔ مجھ سے ان کا دوستانہ ہو گیا، اور دوستانہ ایسا کہ اللہ نے ان کے دل میں میری محبت عشق کے درجے میں ڈال دی، بے حد مجھ سے پیار کرتے تھے۔ کبھی مجھے ان کا فون آتا تو کہتے تھے مولوی صاحب میں تیری انتظار ہے، جا عید النگ دا ٹپتا اپنی شرینی تے لے جا، جب یہاں سے گزرو نا اپنی مٹھائی لے جاؤ۔ تو انہیں 10,000 20,000 کبھی عشر کبھی زکوٰۃ کبھی کچھ نہ کچھ مدرسے کے لیے رکھا ہوتا تھا، اسے وہ شرینی کہتے تھے، اپنی شرینی لے جا۔ اور جب انہیں کو کہتا نا، جسے ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ بہت بڑا مناظر ہے، وہ اپنی زبان میں کہتے تھے مناظرے، یعنی بہت بڑا مناظر ہے، مناظرے۔ وہ کہتا ہے تو اپنے علاقے میں کہتے ہیں میری ہوں مناظرے نال یاری ہے، ہوں میری فکر ہی کوئی نہیں۔ میں خیر ان کے پاس گیا، غیر مقلدوں کے تھے، وہ چڑھے ہوئے تھے، کبھی قربانی کی گائے دے دینی، کبھی کھالے دے دینی، کبھی عشر دے دینا۔ جب اللہ پاک نے ان کے دل میں میری محبت ڈالی، بات ان کو سمجھ آئی، بیانات سننے شروع کیے، انہیں غیر مقلدین کو جواب دے دیا۔ ایک دن جماعت الدعوہ کا لڑکا ایک گیا، اب بابا جی کا مزاج بگڑا ہوا ہے، وہ عشر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اس نے سمجھا کہ عشر نہیں ملتا تو اس لڑکے نے کہا کہ بابا جی اے دسو تسی رفع دین کر دیو۔ اس نے مسئلہ چھیڑ دیا۔ بابا جی نے کہا نہیں۔ اس نے سوال کیا کہ آپ رفع دین کرتے ہو؟ بابا جی نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر دلیل تے دیو، کیوں نہیں کرتے؟ آپ دلیل دے کیوں نہیں کرتے؟ بابا جی میرے بیانات سنتے رہتے تھے۔ بابا جی فرمان لگے پتر جیڑا کرے دلیل او دے ذمے، جیڑا نہ کرے دلیل او دے ذمے نہیں، یہ دلیل میں نہیں دیونی، دلیل تو دیونی ہے۔ جو رفع دین کرے دلیل اس کے ذمے ہے، جو رفع دین نہ کرے دلیل اس کے ذمے نہیں ہے، یہ دلیل میں نے نہیں دی، دلیل تو نے دینی ہے۔ آپ نا بڑی توجہ سے، میں اس لیے کہتا ہوں میموری کارڈ لے کے آپ میرے بیانات سننے کا معمول بناؤ۔ آپ دیکھنا گفتگو کا طریقہ آپ کو کیسے آتا ہے، اور آپ ایک مرتبہ سارے بیانات کو نظروں سے تو نہیں، چلو کانوں سے گزار لو، ہر بندہ نظر سے دیکھ لے گا قائل نہیں ہوتا نا، لیکن کان سے سننے کے تو سارے قائل ہیں۔ جو میں نے بات کی اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ اب اس غیر مقلد نے دلیل دی، وہ کہنے لگا 70 صحابہ کو رفع دین کرنا ثابت ہے، اسی تاں کرنے 70 صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین طرف الیدین کرنا ثابت ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ بابا جی فرمان لگے اے پتر صحابہ دی تعداد کنی ہے؟ صحابہ کتنے ہیں؟
اس نے کہا جی 1,24,000. انہوں نے کہا 70 تیرے منے تو باقی میرے منے. 70 تیری طرف تو باقی میری طرف. دیکھو یہ دلیل نہیں، یہ جٹ جفا ہے. یہ کیا ہے؟ جٹ جفا. تو کبھی دلیل دیتے ہیں اور کبھی جٹ جفا دیتے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مولوی بھی ہوں، جٹ بھی ہوں. اپنی نعمتیں تو بتانی چاہیے نا. میں اس لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب میں ایسی بات کہتا ہوں جو میرے عقیدت مند خوش ہوتے ہیں، اور جو عقیدت مند نہیں ہوتے وہ پریشان پہلے سے ہوتے ہیں، تھوڑے سے اور ہو جاتے ہیں. پہلے تیسرے گیئر میں چل رہے ہوتے ہیں، پھر چوتھا پانچواں لگ جاتا ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اپنی کارگزاری سنانے میں تو حرج نہیں ہے نا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مولوی بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جٹ بھی ہیں. یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ جگہ ہم نے خریدی نہیں ہے، الحمدللہ ہماری موروثی جگہ ہے. اور اس طرح سڑک کی کروڑوں کی زمین کوئی بندہ اتنی جلدی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم نے فرنٹ کی زمین مدرسے کو دے کے وہاں کام شروع کیا ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ محفوظ اور میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات سے اور اپنے ڈیرے پر بیٹھ کر ہم نے دین کا کام شروع کیا ہے. اللہ آپ کو بھی اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جگہ خرید میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ میں اس جگہ کی قیمت لگا لیتا، مدرسے کا فنڈ جمع کرتا، وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیتا اور یہ جگہ مدرسے کو بیچ دیتا. کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، پر میں مدرسے کو جگہ بیچ دیتا. یہ کرنا تو میرے مشکل تو نہیں تھا، لیکن یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے. ہم نے کروڑوں کی جگہ ہے جو مدرسے کے نام پہ وقف کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنا مال لگا کر کام شروع کریں، اس کے ساتھ امت کا مال شامل کر لیں، آپ کا مال بھی انشاءاللہ مبارک ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. میں جو بات سمجھا رہا تھا بات ذرا لمبی ہو گئی. اصل میں سوال کا جواب دے رہا تھا. یہ حدیث سمجھ آ گئی تو پھر سوال کا جواب بہت آسان ہے. سوال کیا تھا؟ اگر رفع الیدین مکہ مدینہ والوں کا ٹھیک ہے تو غیر مقلدین کا غلط کیوں ہے؟ اور اگر غیر مقلدین کا غلط ہے تو پھر رفع الیدین مکہ مدینہ والوں کا ٹھیک کیوں ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو دونوں کا ٹھیک ہے، اور اگر غلط ہے تو پھر دونوں کا غلط ہے. اس کا میں نے کہا جواب میں دیتا ہوں، توجہ سے بات سمجھنا. نمبر 1 جواب سمجھے. اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں اور فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو کہتے ہیں یہ مسئلہ حدیث کا ہے، فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے. اور اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں اور فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائیں بلکہ بعد کے فقہا فرمائیں تو پھر کہتے ہیں یہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقہا کا ہے. مثال سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا. کنت نہیتکم، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب قبرستان جانے کی اجازت دیتا ہوں. تو کنت نہیتکم بتا رہا ہے کہ پہلے اللہ کے نبی منع فرما چکے ہیں اور اب اجازت کے مطلب اب اجازت دے رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ زیارت قبور پر 2 حدیثیں آ گئیں. نمبر 1 منع کی اور نمبر 2 اجازت کی. 2 حدیثیں آ گئی. فیصلہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ پہلے منع کیا تھا، اب میں خود تمہیں اجازت دے رہا ہوں. اب ہم کہیں گے زیارت قبور کا مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اگر ایک مسئلے پر حدیثیں 2 آ جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فیصلہ نہ کیا ہو تو پھر کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقہا کا ہے. اس کی مثال سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا بھی ہے اور رفع الیدین چھوڑا بھی ہے. فعل کی بھی حدیث موجود ہے اور ترک کی بھی حدیث موجود ہے. فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو پہلے میں رفع الیدین کرتا تھا اب میں نے چھوڑ دیا ہے، آئندہ تم نے بھی نہیں کرنا. نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ پہلے میں نہیں کرتا تھا اب میں کرتا ہوں اب تم نے بھی ضرور کرنا ہے. تو نہ فیصلہ فعل رفع الیدین کا ہے اور نہ فیصلہ ترک کا ہے. اب بعد کے فقہا نے فیصلہ کیا، امام ابو نے دلائل کو ترجیح دی اور ترک کا فیصلہ دے دیا. امام شافعی رحمہ اللہ نے دلائل کو ترجیح دی اور رفع الیدین کے کرنے کا فیصلہ دے دیا. اب ہم کہیں گے ترک رفع الیدین اور رفع الیدین کا مسئلہ یہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقہا کا ہے. اصول ذہن نشین ہو گیا. اب مسئلہ سمجھو.
مکہ اور مدینہ والے کہتے ہیں کہ رفع الیدین مسئلہ فقہ کا ہے، فیصلہ امام شافعی یا امام احمد کا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ترک رفع الیدین مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ مکہ مکرمہ والے اور مدینہ والے رفع الیدین کے مسئلے کو مجتہد کا فیصلہ مانتے ہیں اور غیر مقلد اس مسئلے کو نبی کا فیصلہ مانتا ہے۔ مجتہد کے فیصلے کو نہ مانے تو گنجائش ہوتی ہے، اور نبی کے فیصلے کو نہ مانے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ مجتہد کے فیصلوں سے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن نبی کے فیصلے سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہی وجہ مکہ اور مدینہ والے کبھی نہیں کہتے آپ نے رفع الیدین نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، اور غیر مقلد اکثر کہتے ہیں اگر تم نے رفع الیدین نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ مکہ اور مدینہ والے کبھی نہیں کہتے کہ رفع الیدین پہ ہمارا چیلنج ہے تم مناظرہ کر لو، اور غیر مقلدین کا ہر دوسرا بندہ کہتا ہے رفع الیدین پہ چیلنج ہے، ہم سے مناظرہ کر لو۔ مکہ اور مدینہ والے سال ہا سال گزر جاتے ہیں، کبھی بھی جمعے میں خطبہ اس پر نہیں دیتے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے اور رفع الیدین نہ کرے تو گناہ ہے، اور غیر مقلدین کا ہر چوتھا خطبہ ہے رفع الیدین کرنا سنت ہے، نہ کرے تو گناہ ہے۔ مکہ اور مدینہ والے عرصہ گزر جائے کبھی بھی جمعے میں یہ بات نہیں کہتے کہ جو ہمارے مسجد میں آئے رفع الیدین ضرور کرے، اور غیر مقلد پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم نے یہاں نماز پڑھنی رفع الیدین کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ مکہ اور مدینہ والوں کا رفع الیدین اور ہے اور غیر مقلدین کا رفع الیدین اور ہے۔ وہ فیصلہ مجتہد کا سمجھتے ہیں اور یہ فیصلہ نبی کا سمجھتے ہیں۔ مجتہد کے فیصلے کو مجتہد کا فیصلہ سمجھنا یہ دیانت ہے، اور مجتہد کے فیصلے کو نبی کا فیصلہ کہنا یہ بددیانتی ہے۔ مکہ اور مدینہ والوں کا رفع الیدین یہ دیانت والا ہے اور غیر مقلدین کا بددیانتی والا ہے۔ ہم دیانت والا مان لیں گے اور بددیانتی والا نہیں مانیں گے۔ سمجھ آ گیا؟ دوسرا فرق سمجھیں جو اس حدیث سے متعلق ہے، یہ تو میں نے ایک فرق بیان کیا نا، اصل جو اس حدیث سے متعلق ہے وہ سمجھو۔ مکہ اور مدینہ والا رفع الیدین یہ امام شافعی یا امام احمد مجتہد کا ہے، اور یہاں کا رفع الیدین غیر مقلد کا ہے جو مجتہد نہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے دو حدیثیں سن لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی یہ حدیثیں میں رکھ لیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، توجہ رکھنا، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ اجر، اگر مجتہد سے خطا ہو گئی تو اس کی خطا پر بھی اجر ہے، اور اگر غیر مجتہد سے خطا نہیں، مسئلہ درست ہو گیا، اس کے درست مسئلے پر بھی اللہ کے نبی اجر کی بات نہیں کرتے بلکہ خطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب، من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب، جو آدمی مسئلے کا اہل نہیں تھا اگر اس نے مسئلہ ٹھیک بتا دیا تو بھی غلط کیا، اور جو مسئلے کا اہل تھا اس سے خطا بھی ہو گئی تو بھی ٹھیک کیا ہے۔ مکہ اور مدینہ والا رفع الیدین یہ مجتہد کا ہے، ان سے خطا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ غیر مقلدین کا رفع الیدین یہ غیر مجتہد کا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے تو بھی خطا ہے، ان کی خطا بھی قابل قبول ہے اور ان کا ٹھیک بھی قابل قبول نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی میں مثال دیتا ہوں پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ ایک میں اصول دیا کرتا ہوں، آپ اس اصول کو دل کی تختیوں پہ نوٹ فرماؤ۔ اگر آپ نے قائل کرنا ہو عالم کو جو پھر دلیل دیتے ہیں، اور اگر قائل کرنا ہو غیر عالم کو پھر مثال دیتے ہیں۔ اگر قائل کرنا ہو عالم کو پھر دلیل دیتے ہیں، اور قائل کرنا ہو غیر عالم کو پھر مثال دیتے ہیں۔ آپ اپنے عقیدے اور مسئلے پہ دلیل بھی دیں تاکہ عالم قائل ہو، اور مثال بھی دیں تاکہ غیر عالم کی قائل ہو، تو عالم کو قائل بالدلیل کرتے ہیں اور غیر عالم کو قائل بالمثال کرتے ہیں، اور یہ دونوں طریقے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ اعبدوا دعویٰ ہے اور ربکم دلیل ہے۔
عبدو دعویٰ ہے اور ربکم دلیل ہے. تم عبادت کرو کس کی؟ بتاؤ کس کی؟ الہکم فرمایا، ربکم فرمایا، عبادت کی دلیل پیش کی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو جو تمہارا مربی ہے. اور مربی کا شکریہ ادا کرنا یہ مربی کا حق ہوتا ہے، مربی پر احسان نہیں ہوتا. عبدو دعویٰ ہے، ربکم دلیل ہے. تو دیکھو اللہ نے دلیل سے بات کی ہے نا. اور آگے جا کے اللہ پھر مثالیں دیتے ہیں، فاتوا برہانکم ان کنتم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. اب دیکھو اللہ مثالیں دے رہے ہیں. تو دلیل بھی دینا اور مثال بھی دینا یہ قرآن کریم کا طرز ہے. مثال سمجھو، میں نے آپ کو پہلے ایک بات دی ہے، آپ نے اس بات کو اس کے ساتھ تھوڑا سا ملا لینا ہے. اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہ علاج کرے اور دوران علاج اس سے خطا ہو جائے اور مریض کو شفا نہ ملے، اس کو ماہانہ تنخواہ پھر بھی ملتی ہے، اس کو کلینک کے آنے پر پیسے پھر بھی ملتے ہیں. لیکن اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہ ہو بلکہ عطائی ڈاکٹر ہو، عطائی ڈاکٹر سمجھتے ہیں نا، جو دو چار نسخے دے کے ڈاکٹر بن گیا ہو. اگر عطائی ڈاکٹر ہو، جس طرح دو چار نسخے اردو زبان کے پڑھ کے کوئی بندہ ڈاکٹر بن گیا اور اس کے آپ کلینک پر جائیں اور اس سے جا کر کے میرے پیٹ میں درد ہے، وہ 2 پڑیاں دوائی کی بنا کر دے دے، آپ وہ کھائیں اور شفا مل جائے. دوسرا بندہ کہا جی میرے سر میں درد ہے، اس نے گولی اس کو دی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. تیسرے نے کہا جی مجھے پیچس لگے ہیں، اس نے اس کو صحوف بنا کے دیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب دیکھو سر درد والے کو بھی مرض ٹھیک ہو گیا، پیٹ والے کا بھی ٹھیک ہو گیا اور پیچس والے کا بھی ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہیلتھ اور محکمہ صحت کو پتہ چلا، ان نے آ کر پوچھنا ہے یہ جو تو لوگوں کو دوائیاں دے رہا ہے، تیرے پاس کوئی اتھارٹی ہے دوائی دینے کی؟ تو نے کس کالج میں پڑھا ہے؟ تجھے سند کہاں سے ملی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. انہوں نے اس کے خلاف FIR کاٹ کے اس کو جیل میں ڈال دینا. اور ساتھ دوسرا کلینک ہے، اس میں آدمی کہا جی میرے پیٹ میں پیچس ہے، مجھے پیچس لگ گیا، تکلیف ہے. اس نے دعا دی تو پیچس بڑھنے کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے. دوسرا مریض کہا جی میرے سر میں درد ہے، اس نے انجیکشن لگایا تو انجیکشن کا بھی ری ایکشن ہو گیا اور درد کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا. اب بتاؤ، ایک یہ کلینک ہے اور ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اس کے بعد محکمہ ہیلتھ والے جائیں بھائی تو نے انجیکشن لگایا اور اس سے مریض کی حالت بگڑ گئی ہے، تو نے انجیکشن لگایا، تیرے پاس اتھارٹی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سند ہے، میں فلاں کالج پڑھا ہوں، میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے، میں عام ڈاکٹر تھوڑا MBBS ہوں. اب بتاؤ اس کے خلاف FIR کٹے گی؟ عطائی ڈاکٹر نے علاج ٹھیک کیا تب بھی جیل میں، اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے علاج غلط کیا تب بھی باہر. کیوں؟ یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی حیثیت مجتہد کی ہے. بالکل اسی طرح مجتہد کے مسئلے میں خطا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور غیر مجتہد سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو بھی غلط ہے. مکہ اور مدینہ والا رفع الیدین یہ مجتہد کا ہے، اور پاکستان ہندوستان میں غیر مقلدین کا رفع الیدین یہ غیر مجتہد کا ہے. اگر ان کا رفع الیدین ہماری تحقیق کے مطابق خطا ہے وہ تب بھی قبول ہے، اور اگر ان کا رفع الیدین ان کی تحقیق کے مطابق ٹھیک ہو تب بھی مردود ہے. تو مکہ اور مدینہ والوں کا رفع الیدین خطا ہو تب بھی مقبول ہے، اور ان کا ثواب ہو تب بھی مردود ہے. کیوں؟ وہ مجتہد ہے، اس کو حق حاصل ہے، اور یہ غیر مجتہد کو حق حاصل نہیں ہے. تو وہ رفع الیدین اسپیشلسٹ والا ہے، اور یہ رفع الیدین عطائی ڈاکٹر کی گولیاں ہیں. اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے خطا ہو جائے تب بھی پرچہ نہیں کرتا، اور اگر عطائی ڈاکٹر سے خطا ہو جائے تو اس کے خلاف پرچے کٹ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین کشمیر کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی بات نہیں کرتے. کیوں؟ کشمیر میں حکومت ان کی ہے جہاں جعلی ڈاکٹر بھی چل جانا ہے، اور یہاں وہ حنفی بیٹھے ہیں جہاں پر جعلی ڈاکٹر نے نہیں چلنا. آپ کو نہیں سمجھ آئی بات؟ وہاں تو جعلی ڈاکٹر بھی چل جائے گا نا، پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہاں تو حنفی موجود ہے، پکڑنے والے موجود ہیں نا، اس لیے یہاں پر منسوخ نوٹ چلنے نہیں ہیں، اس لیے اس ملک کے وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا دلیل کو سمجھ لیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرے، اجتہاد اس کا درست ہو جائے، حاکم اجتہاد کرے، اجتہاد درست ہو، اللہ اس کو 2 اجر دیتے ہیں، اور اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ اس کو 1 اجر دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے
یہ اس مجتہد نے اجتہاد کیا کیوں ہے؟ اگر اس کا اجتہاد کسی نے ماننا نہیں ہے تو اجتہاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر اجتہاد ماننا ہے تو پھر اجتہاد کے انکار کرنے کی مصیبت کیا ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ اگر مجتہد کا اجتہاد کسی نے ماننا ہی نہیں ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب اجتہاد مجتہد کا ماننا ہے تو پھر انکار کرنے کی مصیبت کیا ہے؟ تو مجتہد کا اجتہاد اسی وجہ سے ہے کہ یہ اجتہاد کرتا رہے اور لوگ اس پہ عمل کر کے شریعت پر عمل کرتے رہیں، تو مجتہد بھی جنت میں جائے گا اور اس کے اجتہاد پر عمل کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہم اجتہاد کے بھی قائل ہیں اور اجتہاد کے مد مقابل تقلید کے بھی قائل ہیں۔ ہم اجتہاد کو بھی مانتے ہیں اور تقلید کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس پہ زور دیا ہے کہ اس دلیل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور دماغ میں دلیل بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب حاکم اجتہاد کرے، اگر ٹھیک ہو تو 2 اجر، خطا ہو جائے تو 1 اجر۔ اس سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، آئندہ اس نے شبہات میں آنا ہے لیکن بہت سارے شبہات اس دلیل کے ذیل میں رد ہو جائیں گے۔ یہ میں اس دلیل پر اتنی باتیں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے درس حدیث دے اور آپ اس ایک حدیث کو پڑھ دیں، اس حدیث کی روشنی میں آپ 1 گھنٹہ درس حدیث بھی دیں گے اور اس 1 گھنٹے کی روشنی میں آپ سارے مسائل بھی بیان کر لیں گے۔ اس لیے میں نے بڑی وضاحت ایک حدیث پہ کی ہے، ورنہ صرف دلیل کے طور پہ پیش کرنا تو آدھا منٹ کافی تھا۔ اب ذرا ایک بات اور سمجھیں، عموماً ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک مسئلے پر 2 امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے۔ اب بندہ سوال کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ٹھیک ہیں یا امام شافعی ٹھیک ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ٹھیک ہے یا امام شافعی کا ٹھیک ہے؟ اگر دونوں ٹھیک ہیں تو دونوں ٹھیک کیسے ہیں؟ ایک حق ہے ایک باطل ہے، ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ اگر دونوں ٹھیک ہے تو وہ کیسے؟ اور اگر ایک ٹھیک ہے تو ایک غلط، آپ دونوں کو ٹھیک کیسے کہتے ہیں؟ یہ اچھی طرح بات اب سمجھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ائمہ 4 میں سے 4 امام عند الناس برحق ہیں، لیکن عند اللہ 4 نہیں بلکہ 1 برحق ہے۔ آپ نے بحث سمجھنی ہے۔ ائمہ 4 اور 4 ائمہ میں سے 4 امام عند الناس برحق ہیں اور عند اللہ 1 برحق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عند الناس 4 برحق ہیں اور عند اللہ 1 برحق۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کا یہ مطلب پہلے سمجھ لیں معنی، پھر میں ذرا تشریح کرتا ہوں۔ عند الناس برحق کا معنی یہ ہے، ہم 4 اماموں میں سے ہر ایک کو ٹھیک کہیں گے۔ ہم 4 اماموں میں سے ہر ایک امام کے مسئلے کو ٹھیک کہیں گے، غلط نہیں کہیں گے۔ اور عند اللہ 1 برحق ہے، در حقیقت مسئلہ کس کا ٹھیک ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ مسئلہ تو ایک کا ٹھیک ہوگا لیکن وہ کون سا امام ہے جس کا مسئلہ ٹھیک ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہم ایک کو ٹھیک نہیں بلکہ 4 کو ٹھیک کہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے ذرا وضاحت سمجھیں۔ 12 آدمیوں کی جماعت نکلی ہے گھر سے، تبلیغ میں چل پڑے ہیں، مدرسے کی طرف پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور سفر پہ چلے ہیں۔ ایک جماعت نکلی جس میں افراد کتنے ہیں؟ 12۔ راستے میں ایسے مقام پر پہنچے جو جنگل ہے اور دن کے وقت میں بادل آیا اور سورج غروب ہو گیا، یا وقت ہی رات کا ہے۔ وہاں پہ مسجد بھی کوئی نہیں، آبادی بھی کوئی نہیں، اور ایسی گھڑی اور آلات بھی نہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے، کوئی بندہ بتانے والا بھی نہیں قبلہ کدھر ہے۔ اب بتاؤ، جب آدمی ایسی جگہ پر ہو کہ یہ پتہ نہ چلے قبلہ کدھر ہے اور قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو پھر قبلے کا رخ کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ پھر تحری کرتے ہیں۔ تحری کا دوسرا معنی اجتہاد ہے۔ تحری کا معنی اجتہاد، ہر آدمی اپنی قلبی رائے کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ میرا دل کہتا ہے قبلہ ادھر ہے، میرا دل کہتا ہے قبلہ ادھر ہے، میری رائے ہے کہ قبلہ ادھر ہے۔ اب یہ 12 آدمی تھے اور 12 آدمیوں کی 4 جماعتیں ہو گئی۔ 3 آدمی کہنے لگے ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے، 3 نے کہا ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے، 3 نے کہا ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے، اور 3 نے کہا ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے۔
اب بتاؤ آدمی کتنے ہیں؟ 12. اور جماعتیں کتنی ہوگی اب؟ 4. اور قبلے کتنے ہو گئے؟ 4. اب آپ یہ بتاؤ ان 12 کے 12 کی نماز ہو گئی یا کسی ایک کی نماز نہیں ہوئی؟ سب کی ہوگی. اچھا قبلہ سب کا ٹھیک ہے یا ایک جماعت کا؟ ایک جماعت. کیوں؟ اصل قبلے کی طرف منہ کس کا ہے؟ وہ سب کا نہیں ہے، وہ ایک جماعت کا ہے. لیکن ہم کہیں گے نماز سب کی ہوگی. اب ہم یوں کہیں گے یہ جو 3 افراد پہ مشتمل 4 ٹولیاں بن گئی ہیں، ان الناس چاروں برحق ہیں. ہم چاروں کے بارے میں کہیں گے جن چاروں کی نماز بھی ہو گئی، ان چاروں کا قبلہ بھی ٹھیک ہے، ان چاروں کو نماز کا اجر بھی ملا ہے. لیکن در حقیقت قبلہ کس کا ٹھیک ہے وہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، وہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے. اس طرح ایک مسئلے پہ اگر چاروں امام اختلاف کر لیں، ہم چاروں کو برحق کہیں گے، چاروں کو جنتی کہیں گے، اور در حقیقت مسئلہ کس کا ٹھیک ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ائمہ 4 عند الناس چاروں برحق ہے اور عند اللہ ایک برحق ہے. لوگ کہہ رہے جب عند اللہ ایک برحق ہے پھر ہمارے یہاں چاروں برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب حق ہے ہی ایک، ہم چاروں کو برحق کیسے کہیں؟ ہم یہ بات کہتے ہیں حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے، دونوں کی فوجیں لڑی ہیں. ادھر والے مقتولین بھی شہداء، ادھر والے مقتولین بھی شہداء. حضرت علی کی فوج بھی جنتی، امیر معاویہ کی فوج بھی جنتی. لیکن ان میں سے رائے بہتر کس کی تھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اپنی دلائل کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں حضرت علی مجتہد وہ ہیں جو مصیب ہیں، امیر معاویہ مجتہد ہیں وہ جو مختی ہیں. حضرت علی کا اجتہاد درست تھا، امیر معاویہ کا خطا تھا. لیکن درست والے کی بھی جنت ہے، اجران ملا ہے، اور خطا والے کی بھی جنت ہے کہ اس کو اجر ملا ہے. اجران والے بھی جنت میں، اجر والے بھی جنت میں. اور جو تنقید اور ملامت اور لعن طعن کریں جہنم میں وہ جائیں گے، ان سب نے جنت میں جانا ہے. اس لیے اگر ایک مسئلے پہ 2 فقہاء کا اختلاف ہو گیا، مسئلہ صحیح ہے تو اجران اور مسئلہ خطا ہے تو اجر. لیکن اجران اجر کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا بلکہ یہ خدا نے کرنا ہے. ہم کہیں گے یہ مجتہد بھی ٹھیک ہے اور وہ مجتہد بھی ٹھیک ہے. اگر اس مجتہد کی کتابیں موجود ہوں اس پہ عمل کرو، اور اگر اس کی کتابیں موجود ہوں اس پہ عمل کرو. آپ دونوں مجتہدین میں سے جس کی اتباع کرو گے وہیں جاؤ گے جہاں مجتہد جائے گا. اگر وہ جنت میں ہے تو آپ بھی جنت میں، وہ بڑی میں ہے تو آپ بڑی میں، وہ چھوٹی میں ہے تو آپ چھوٹی میں، لیکن جائیں گے وہیں جہاں پر انہوں نے جانا ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں کہہ رہا تھا اذا حکم الحاکم، میں نے اتنی تفصیل اس لیے کی ہے اگر درس حدیث کے لیے آپ کو ایک حدیث پہ درس دینا پڑے تو مسئلہ اجتہاد تقلید بھی کھل جائے اور آپ کا دلائل والا درس بھی ہو، دلائل والا آپ کا درس بھی ہو. تو اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں اجتہاد بھی ٹھیک ہے اور تقلید بھی ٹھیک ہے. ایک بات اور بھی سن لیں درمیان میں اسی کے حوالے سے ایک بات اور کہتا ہوں. شبہات کے جواب بھی ہوتے جائیں گے، مستقل جو ہیں ہم اس کو صاف کر لیں گے، لیکن ذرا ایک بات ساتھ اور بھی سن لیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ترمذی شریف کے شروع میں موجود ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ترمذی، یہ ترمذی شریف کے شروع میں موجود ہے. آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ایک جملہ ہوگا اور غیر مقلدین نے اس پر بہت اعتراض کیا ہے. تو میرا خیال تھا اس کے ضمن میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. مسئلہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب بائع اور مشتری دونوں ہوں، ان کو اختیار کب تک ہوتا ہے؟ مجلس کا اعتبار ہے، ان کی جدا ہونے کا اعتبار ہے، جیسے کہتے ہیں نا خیار بیع. مسئلہ بیان کیا. اس مسئلے پہ چلتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا جو غیر مقلدین کو سمجھ نہیں، انہیں اعتراض کیا. جملہ کیا تھا؟ شیخ الہند فرماتے ہیں وَالْإِنصَافُ أَنَّ التَّرْجِيحَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلشَّافِعِيِّ وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا أَبِي حنیفہ. دیکھو کتنا زبردست اعتراض ہے. کیا فرمایا؟ وَالْإِنصَافُ أَنَّ التَّرْجِيحَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے حق اور انصاف یہ ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح حضرت امام شافعی کے مسئلے کو ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں
اس لیے ہم تقلید امام حنیفہ کی کرتے ہیں اور امام شافعی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تقلید جامد، اور اسے کہتے ہیں شرک۔ بابا جی مندے نے کہ مسئلہ امام شافعی دا ٹھیک ہے، پر عمل کیوں نہیں کرنا؟ اسی مقلد امام ابو حنیفہ دیں۔ تقریر کا طرح سمجھ آ گیا؟ بابا جی مندے نے کہ مسئلہ امام شافعی دا ٹھیک ہے، پر مننا کیوں نہیں؟ اسی مقلد امام ابو حنیفہ دیاں۔ انہوں دے جنفیو تقلید والی بیماری جڑی تقلید جامد ہے اور بندے نو حق تو دور کر چھڑ دی ہے۔ یہ ان کی تقریر ہوتی ہے کہ دیکھو بابا جی فرما رہے ہیں کہ مسئلہ امام شافعی کا ٹھیک ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ مقلد امام حنیفہ کے ہیں، ہم تقلید کو دیکھیں گے اور حق کو نہیں دیکھیں گے۔ میں کہتا ہوں غیر مقلد حضرت شیخ الہند کی بات کو سمجھا نہیں ہے۔ اب شیخ الہند کی بات کو سمجھنا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے پہ امام شافعی کی رائے صواب ہے اور امام ابو حنیفہ کی رائے خطا ہے۔ ہمارے دلائل یہ بتا رہے ہیں کہ اس مسئلے پر امام شافعی کی رائے صواب و درست ہے اور امام ابو حنیفہ کی رائے خطا ہے، لیکن یہ ہمارے دلائل ہیں یا وضاحت ہے؟ جی دلائل ہے نا، یہ کوئی نص تو نہیں ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگرچہ ہمارے دلائل یہ فیصلہ کریں کہ رائے امام شافعی کی صواب ہے اور امام حنیفہ کی خطا ہے، ہم پھر بھی امام ابو حنیفہ کی رائے پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ اگرچہ امام ابو حنیفہ کی رائے خطا بھی ہو تو یہ باطل تو نہیں ہے نا، خطا ہی ہے۔ ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ باطل اور ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ خطا۔ اگر حق اور باطل مقابلے میں ہوں تو حق کا معنی جنت ہے اور باطل کا مقابلہ جہنم ہے، اور جب حق اور مقابلہ خطا آ جائے تو پھر حق کا معنی جنتان ہے اور خطا کا معنی جنت ہے۔ حق کا معنی اجران ہے اور خطا کا معنی اجر ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ ہمارے دلائل کہہ دے امام شافعی ثواب ہیں، نتیجہ ہی نکلے گا امام شافعی کی رائے اگر ثواب بھی ہو زیادہ سے زیادہ اس پہ 2 اجر ملیں گے، اگر امام حنیفہ کی رائے خطا بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس پہ 1 اجر ملے گا نا۔ تو یہ خطا ہے، باطل نہیں ہے، یہ حق بمقابلہ باطل نہیں، حق بمقابلہ خطا ہے۔ اگر ہمارے دلائل یہ بتا بھی دیں کہ ترجیح امام شافعی کے مسئلے کو ہے، پھر بھی ہم امام حنیفہ کی تقلید کریں گے۔ کیوں؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے ہم اجران کو چھوڑ کے اجر لے لیں گے، اور عقیدت کی بنیاد پہ کبھی ایسے ہوتا ہے آدمی اجران کو چھوڑ کے اجر لیتا ہے لیکن عقیدت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، عقیدت کو جانے نہیں دیتا۔ تو یہاں حق کے مقابلے میں باطل کو نہیں لیا بلکہ حق کے مقابلے میں خطا کو لیا ہے، جنت کے مقابلے میں جہنم کو نہیں لیا، جنتان کے مقابلے میں جنت لے لی ہے۔ کیوں؟ یہ بھی رائے ہے، یہ بھی کیا ہے؟ رائے، یہ نص نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے معاملہ ٹھیک ہو اور یہی معاملہ درست ہو، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جنتان وہ ہے یا جنتان یہ ہے، ہمارے رائے کے مطابق خطا ہو ہم تب بھی چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ مقلد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اس پر ایک مثال سن لیں تاکہ آپ کو شرح صدر ہو، ورنہ آدمی کو نا جھجک رہتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے آدمی عقیدت میں بڑے اجر کو چھوڑ دے۔ پہلے میں اس پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، پھر آپ بات بھی ساتھ سمجھیں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا۔ حضرت فرمانے لگے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے تو میں بس پہ بیٹھا تھا، اگلی سیٹ پر بھی غیر مقلد، پچھلی سیٹ پر بھی غیر مقلد، وہ بھی خسر پسر کر رہا ہے، یہ بھی خسر پسر کر رہا ہے، اور میں چپکے سے بات ان کی سن رہا ہوں۔ ایک لڑکا دوسرے کو کہہ رہا تھا دیکھو مدینہ جا رہے ہو تو مسجد نبی کی نیت کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور قبر کی نیت نہ کرنا، مسجد کی نیت سے سفر کرنا یہ جائز ہے، اور قبر کی زیارت کے لیے سفر کرے گا تو شرک ہے، گناہ ہوگا۔ حضرت فرمانے لگے میں نے زور سے کہا نہیں بیٹا تو قبر کی نیت سے جانا یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے زور سے کہا تو قبر کی نیت سے جانا یہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے قبر کی نیت سے جانا ہے، اور وہ گرم ہو گیا۔ غیر مقلدین کی عادت ہے کہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے برداشت نہیں کر سکتے۔ مماتی اپنے 10 جلسے کر لے گا اور ہمارا ایک اشتہار بھی برداشت نہیں کرے گا۔ بھئی ہم نے تمہارے 10 جلسے برداشت کر لیے ہیں، تم ہمارا ایک اشتہار برداشت کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا جلسہ ہوگا اشتہار پھاڑنا شروع کریں گے۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں
تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے، نہیں سمجھ آئی؟ تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے، اسی نہیں سمجھے۔ عورتیں دیہاتوں میں یہ بھینس کا گوبر ہوتا ہے نا، اس بھینس کے گوبر کے اندر تھوڑی سی وہ ڈال کے نا بھوسا، اس کو تھپتی ہیں، پھر بنا کے دیواروں پہ لگا کے سکھاتی ہیں، پھر اس کو آگ میں جلاتی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، جٹ حکا اسے تیار کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں تھاپیاں۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں لپی، اپی، اپلے، اپلے، اردو میں کہتے ہیں اپلے، ہم اسے کہتے ہیں تھاپیاں۔ جب عورتوں کی آپس میں لڑائی ہو نا تو کسی دوسرے کے مرد کو تو نہیں مار سکتی، وہ ڈنڈا لے کر اپلے توڑتی ہیں، وہ ڈنڈے لے کر تھاپیاں توڑتی ہیں۔ تو جب ہمارا مماتی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ہمارے اشتہار پھاڑتے ہیں، عورتیں تھاپیاں توڑتی ہیں، اشتہار پھاڑتے ہیں، اس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے۔ اے باجی آپ نے تھاپیاں توڑ دی نا، اس سے دشمنی ختم نہیں ہونی، کسی بندے کو ہاتھ لگاؤ۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں مثال دینے لگا تھا آپ کو بات سمجھانے کے لیے۔ اکاڑی فرمانے لگے بیٹا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا آپ کہاں رہتے ہیں؟ غیر مقل نے کہا جی پنجاب میں۔ تو یہاں پہ کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا جی عمرہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا جی عبادت ہے، عمرہ کریں تو ثواب بہت ملتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے ثواب تو آپ اپنے پنجاب میں نماز پڑھتے تو وہاں بھی مل جاتا ہے، تو یہاں آ کر ثواب لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر کون سا ثواب نہیں ملتا؟ اس نے کہا جی وہاں عبادت کریں تو ثواب کم ملتا ہے اور یہاں کریں تو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ میں نے فرمایا زیادہ ملتا ہے کیسے؟ اس نے کہا جی جب ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھیں گے باجماعت تو 27 کا اجر ملے گا، اور جب حرم مکہ میں پڑھیں گے تو ایک نماز پہ 1 لاکھ کا اجر ملے گا، اور مسجد نبی میں پڑھیں گے تو 1000 کا ملے گا۔ ہمارا نظریہ ہے کہ 50,000 کا، ایک حدیث 1000 کی بھی ہے، غیر مقلد کہتے ہیں 50 والی ضعیف ہے، 1 والی صحیح ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں ضعیف حدیث والا اجر خدا ہمیں دے اور صحیح والا آپ کو دے دے۔ ضعیف حدیث والا اجر اللہ ہمیں دے دے اور صحیح والا اجر اللہ آپ کو دے دے۔ اس پر پھر یہ آمین بھی نہیں کہتے، اس پر آمین نہیں کہتے۔ ہمارے سرگودا کے ایک علامہ صاحب ہیں، ان نے جمعہ پڑھایا تو جمعے کے بعد یزید کی ترجمانی جمعے میں کی، تو جمعے کے بعد بیٹھ کے جس نے سوال کرنا ہے وہ کرو۔ اس نے کہا یزید برحق حسین کو غلط ثابت کیا رضی اللہ عنہ۔ تو جمعے کے بعد ایک آدمی نے چٹ دی، حضرت آپ دعا فرمائیں قیامت کے دن حضرت حسین جو غلط تھے ان کے ساتھ میرا حشر ہو، اور جو حضرت یزید ٹھیک تھے ان کے ساتھ آپ کا حشر ہو۔ اب آمین بھی نہیں کہتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تقریر پوری کر دی کہ یزید ٹھیک ہے، حضرت حسین غلط ہیں، اور جب ایک ان پڑھ بندہ کہتا ہے جی اب دعا کرے کہ میرا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہو، آپ کا یزید کے ساتھ ہو، اب آمین بھی نہیں کہتے۔ مولانا قاری فرماتے تھے مماتی کھپ ڈالتے ہیں جس قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں، یہ قبر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو نہیں ہے ہمیں اللہ اس میں دفن کر دے، یہ جو کہ قبر نہیں ہے تمہیں نصیب ہی نہ ہو، تو پھر آمین بھی نہیں کہتے۔ پھر آدمی کو اپنے موقع پر آمین تو کہنی چاہیے نا، پھر آمین بھی نہیں کہتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں نماز پڑھے تو ایک نماز پہ 50,000 کا ثواب ہے، اور وہ کہتے ہیں ایک نماز پہ 1000 کا ہے۔ ہم نے کہا یہ حدیث ہے، کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ہم نے کہا چلو ہم ایک پڑھے تو 50,000 ملے اور آپ ایک پڑھے تو 1000 ملے، تاکہ آپ کو صحیح والا اجر مل جائے، ہمیں ضعیف والا مل جائے۔ آمین کو تو پھر آمین بھی نہیں کہتے۔ حضرت اکاڑی فرمانے لگے کہ بیٹا پنجاب سے یہاں پر آئے ہیں اجر کمانے کے لیے، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ اپنے شہر نماز پڑھتے تو 27 کا ثواب ملتا، اور مکہ مکرمہ پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ملے گا، اور مدینہ پڑھیں گے تو 1000 کا ملے گا۔ تو جب تو آیا ثواب کمانے کے لیے ہے تو پھر مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں جا رہا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ جب آیا تو بڑا ثواب کمانے کے لیے ہے تو پھر تو مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں جا رہا ہے؟ اس کا اس کے بعد جواب نہیں تھا۔ حضرت فرمانے لگے پتہ یہ چلا کہ مکہ سے مدینہ صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ مکہ سے مدینہ حضور کی عقیدت میں جا رہے ہیں، اور جس جگہ میں حضور تشریف فرما ہے نا اس کا نام مسجد نہیں ہے، اس کا نام قبر ہے۔ تو عقیدت کا تعلق صرف حضور کی مسجد سے نہیں ہے بلکہ حضور کی قبر سے بھی ہے۔ اب آپ بتاؤ دنیا کے جتنے لوگ عمرے پر جاتے ہیں اور مکہ سے مدینہ بھی جاتے ہیں، اب اگر حدیث وہ لے لو جو 50,000 والی ہے اور مکہ میں 1 لاکھ اجر ملتا ہے، اب ان دونوں کا تناسب دیکھو تو مکہ میں نماز پڑھیں تو اجران
اور مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو اجر، وہاں نماز پڑھے تو 1,00,000 کا ثواب، مسجد نبی میں پڑھے تو 50,000 کا ثواب۔ ہر بندہ 1,00,000 کو چھوڑتا ہے 50,000 کا اجر کماتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں حضور سے عقیدت ہے، مکہ میں حضور نہیں ہے، ہم نے 50,000 کا ثواب چھوڑ دیا ہے اللہ کے نبی کی عقیدت میں۔ تو پتہ یہ چلا اجران کو چھوڑ کے اجر کو عقیدت کی وجہ سے دینا، یہ صرف شیخ الہند کا مزاج نہیں ہے، پوری امت کا مزاج ہے۔ شیخ الہند کا مزاج نہیں ہے بلکہ پوری امت کا مزاج ہے۔ وہ اس لیے بدنام ہوا، اس نے بات کھل کے کہہ دی ہے، اور آپ اس لیے پاک دامن ہے کہ آپ نے بات کو چھپا لیا ہے۔ قائل تو سارے ہی ہے نا، کوئی قائل زبان سے اور کوئی قائل دل سے ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو قائل نہ ہو۔ اس لیے میں سمجھا رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے اس پہ ایک دلیل پہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے، اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔